سامنے ایک ویڈیو ہے۔ رمضان المبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب دن نکلا تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا، تو گویا روزہ رکھا، ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن، تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا، دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے، یوں آپ نے روزے رکھے۔ کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے، یہ جنرل ہوتی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ایک دن کے بچے کو روزہ رکھوا سکتا ہے، اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے، تو بچے نے نہیں پیا۔ تو ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے مادر ذات ولی تھے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اللہ رب العالمین نے غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ غلو حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا بڑا ہی خطرناک، نہایت ہی ڈینجرس ہے۔ انسان غلو کر کے مشرک بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مشرک بن جاتا ہے۔ مشرک کا انجام تو معلوم ہے نا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے حد سے زیادہ کسی کی بھی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ کرسچن نے حد سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی تو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھایا، اللہ کا بیٹا ابن اللہ قرار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مشرک بن گئے، مشرک۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے عبد القادر الجیلانی البغدادی، جن کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے بارے میں خزینۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 159 پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کی والدہ بھی صاحب کشف و کرامات تھیں۔ عبد القادر جیلانی البغدادی کی والدہ بھی صاحب کشف کرامات تھیں۔ آپ فرماتی ہیں رمضان بھر میں کبھی دودھ منہ میں نہیں لیا۔ عبد القادر الجیلانی رمضان بھر دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ایک روز مطلع ابر آلود تھا، یعنی سورج نہیں دکھائی دے رہا تھا، بادل لگا ہوا تھا، چاند نظر نہ آ سکا، چاند نظر نہ آ سکا۔ لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آج دن بھر میرے لڑکے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی، رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ بھلا بتائیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو نہیں ہے۔ 5 سال 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تب روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ اب یہ دودھ پیتا بچہ ہے، بھلا بتائیے کہ یہ دودھ پیے یا نہ پیے، اس کا روزہ ہوگا؟ اس کا روزہ ہوگا؟ پہلے یہ بتائیے۔ جب روزہ ہی نہیں ہوگا تو بھوکے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ 16 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے شیر خوار بچے کو بھوکا رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے آخر؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ حد سے زیادہ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ یا اللہ نہیں کہتے، یا غوث کہتے ہیں۔ یا اللہ المدد کہنے کے بجائے یا غوث المدد کہتے ہیں۔
عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے. ان کی تعلیمات ہے کہ جب بھی مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، جو بھی مانگو رب سے مانگو. اور یہ مردہ فروش، ہڈی فروش اللہ کی نافرمانی کرتے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے، صحابہ کے منہج کے خلاف چلتے ہیں اور یا غوث المدد کہتے ہیں. ان کا معبود بدلتا رہتا ہے. ابھی ایک مرا ہے، وہ بھی کل پوجنیہ بن جائے گا، اس کی بھی پوجا ہوگی، اس کی بھی پرستش ہوگی، اس کی بھی دہائی دی جائے گی، اس کی قبر پختہ بنائی جائے گی. اور قبر کو پختہ بنانا ویسے بھی یہود و نصارہ کی عادت ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سمادھی بن جائے گی، سمادھی کے اوپر پھول ڈالا جائے گا، مالا ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے جو لوازمات ہیں وہاں پر رقص و سرود کی محفل جمے گی، قوالی گائی جائے گی، اور پھر تھرکنے والے تھرکیں گے بھی. تو یہ ہے نتیجہ، غلو کا نتیجہ یہ ہے. عبد القادر الجیلانی البغدادی کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا ہے. اتنا ہی نہیں، اب دیکھ لیجئے بات آئی ہے تو تاریخ مشائخ چشت مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 155 ہے. اس میں خواجہ محمد یا ابو محمد کا واقعہ چل رہا ہے. آپ کا لقب ولی الدین یا ناصح الدین تھا، مادرزاد ولی تھے. کہا جاتا ہے کہ حمل کے زمانے میں والدہ کے پیٹ سے ذکر اللہ کی آواز آتی تھی. پیدا ہوتے ہی 7 مرتبہ کلمہ پڑھا. بھائی 7 مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی مرتبہ پڑھ لیتا وہ بھی کافی. ایام رضاعت میں مشغول بذکر رہتے تھے. شیرخارگی کے عالم میں شیرخوار بچے تھے. اب وہ ایام رضاعت میں مشغول بذکر رہتے تھے. بھلا بتائیے کہ یہ افسانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دیو مالا یہ قصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تو اور یہ تبلیغی محدث زکریا صاحب کا بھی یہی حال ہے. زکریا صاحب کا بھی یہی حال ہے. بس اللہ رب العالمین ان غلو کرنے والوں کے شر اور فتنے سے بچائے. ان کو انجام معلوم نہیں یا معلوم ہے، اس کے باوجود ہی یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مردہ پرستی کی دعوت کے لیے، بزرگ پرستی کی دعوت دینے کے لیے یہ سب قصے اور کہانیاں لکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.